باورچیوں کی نسل۔ انسان نے خوراک کی زنجیر میں سب سے اوپر براجمان ہونے میں ایک نہایت اہم سنگ میل آگ پر قابو پا کر پار کیا تھا۔ نوع انسانی میں بعض انسانی نسلیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے قریباً 8 لاکھ سال پہلے ہی آگ کا استعمال سیکھ لیا تھا۔ 3 لاکھ سال پہلے کھڑا آدمی، نینڈرتھل اور ہم یعنی خردمند آدمیوں کے آباء تقریباً ہر روز ہی اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اب انسان کے ہاتھ روشنی اور گرمائش کا انتہائی مؤثر ذریعہ آ گیا تھا، جہاں یہ وہیں آگ کی صورت ایک انتہائی خطرناک ہتھیار بھی مل گیا تھا جو خونخوار شیروں اور باقی درندوں کو دور رکھ سکتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں انسانوں نے اپنے ارد گرد علاقوں کو جان بوجھ کر صاف کرنے کی غرض سے آگ کی افادیت کو بھی جان لیا۔ آگ جیسی موذی شے کو حد میں رکھتے ہوئے ایک گھنے جنگل کی صفائی کے لیے نہایت آسانی سے استعمال میں لایا جا سکتا تھا۔ آگ جیسی موذی شے کو حد میں رکھتے ہوئے ایک گھنے جنگل کی صفائی کے لیے نہایت آسانی سے استعمال میں لایا جا سکتا تھا۔ جب یہ آگ بجھ کر پیچھے راکھ چھوڑ جاتی تو پتھر کے زمانے کے باسی انسان ان میدانوں میں سے نہایت آسانی کے ساتھ دھوئیں اور آگ میں بھنے ہوئے جانور، گریاں، کھمبیاں اور آلو پیاز وغیرہ کی گنٹھیاں نکال لیتے تھے۔ پھر اس میدان کی راکھ اور مٹی میں کچھ ہی ہفتوں اور مہینوں کے اندر اونچی اور ہری گھاس اگاتی تھی۔ اس گھاس کو چرنے دور دور سے گھاس خور جانوروں کے ریوڑ جمع ہوتے تھے۔ انسان ان جانوروں کا بھی سہولت کے ساتھ شکار کر لیتے تھے۔ انسان کو آگ کا سب سے بڑا فائدہ بہرحال یہ ہوا کہ یہ پکانے کا کام کرتی تھی۔ وہ خوراکیں جو انسان اپنے نظام انہضام کی قدرتی معذوری کے سبب ہضم کرنے کے قابل نہیں تھا، اب پکنے کی بدولت ہضم کرنا نہایت آسان ہو گیا۔ ان میں سب سے عام مثال گندم، چاول اور آلوؤں کی ہے۔ یہ آگ میں پکانے کا ہی کرشمہ ہے کہ یہ خام اناج آج ہماری خوراک کا لازمی جز ہے۔ آگ نے نہ صرف خوراک کی کیمیائی حالت بدلی، اس نے حیاتیات پر بھی خوب اثر چھوڑا۔ خوراک کو آگ میں پکانے سے جراثیم اور طفیلی کیڑے مر جاتے تھے۔ انسان کو اب اس پکی ہوئی خوراک کو چبانے اور ہضم کرنے میں نہایت آسانی بھی ہو گئی۔ اب خوراک کی نت نئی قسموں کے حصول کی راہیں کھل گئیں۔ پھل، گریاں، سخت کھول والے کیڑے مکوڑے اور مردار لاشوں کے ڈھانچوں اور ہڈیوں کو پکانا اور ہضم کرنا ممکن ہو گیا۔ دوسری جانب افریقی بندر تھے جو دن میں 5 گھنٹے تو صرف خام خوراک کو چبانے میں صرف کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں انسان 1 گھنٹے کے اندر ہی خوراک پکا، چبا اور کھا کر ہضم بھی کر لیتا تھا۔ خوراک کو آگ پر پکانے کا عمل ایسا مشہور ہوا کہ اب انسان کو کئی دوسری اقسام کی خوراک بھی میسر آ گئی تھیں۔ اب وہ کھانا جمع کرنے، اسے پکانے اور ہضم کرنے میں نہایت قلیل وقت صرف کرتا تھا۔ نظام انہضام بھی اب خوب پھل پھول رہا تھا اور جلد ہی انسان کو بڑے نوکیلے دانتوں کی حاجت باقی نہ رہی۔ رفتہ رفتہ اس کی آنتیں اور معدے بھی سکڑ کر برابر ہو گئے۔ بعض محققین کا ماننا ہے کہ آگ کی دریافت اور اس پر کھانا پکا کر کھانے کی صلاحیت کا انسانی آنتوں کی سکوڑ اور انسانی دماغ کے بے پناہ بڑھوتری کے بیچ براہ راست تعلق ہے۔ اب چونکہ آنتیں اور دماغ دونوں ہی سب سے زیادہ توانائی خرچ کرنے والے عضو ہیں، تو ان دونوں کو ایک ساتھ پالنا نہایت مشکل تھا۔ کھانے کو پکانے کا فائدہ یہ ہوا کہ معدے اور آنتوں کو توانائی کی حاجت پہلے کی طرح باقی نہیں رہی، تو یوں نینڈرتھل اور ہم آدمیوں کو اپنے دماغ کے سائز بڑھانے میں مدد کی ضرورت یہ ساری توانائی بیٹھے بٹھائے میسر آ گئی تھی۔ آگ نے انسان اور دوسرے جانوروں کے بیچ
پہلی متاثر کن خلیج کو بھی جنم دیا۔ باقی جانوروں کی تمام تر صلاحیتوں اور طاقت کا دار و مدار ان کے اپنے جسم پر ہوا کرتا ہے۔ ان کے پٹھوں کی مضبوطی، دانتوں کا سائز، نوکیلا پن اور پروں کا پھیلاؤ ہی کسی جانور کی طاقت کا پیمانہ طے کرتا ہے۔ اگرچہ یہ جانور ان جسمانی صلاحیتوں کی مدد سے قدرتی وسائل جیسے ہواؤں اور پانی کی لہروں کو استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہی اپنے جسمانی حیت کے سبب محدود رہتے ہیں۔ اب عقاب کی مثال لیں۔ عقاب زمین سے اوپر اٹھتی ہوئی گرم ہواؤں کے حراری خانوں کو پہچان سکتا ہے۔ وہ انہیں گرم ہواؤں پر اپنے بڑے اور مضبوط پر پھیلا کر اونچی اڑان اڑتا ہے، لیکن عقاب ان گرم ہواؤں کے تھپیڑوں کے مقامات اور جگہوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وہ صرف اور صرف اپنے پروں کو جہاں یہ گرم ہوائیں چلتی ہوں استعمال میں لا سکتا ہے۔ دوسری طرف انسان ہے، جب اس نے آگ جیسی مضر شے کو زیر کر لیا تو وہ اس لامحدود اور قدرتی طاقت کو ہر طرح سے استعمال میں لا سکتا تھا۔ عقابوں کے برعکس انسان جب اور جہاں چاہتا آگ کا شعلہ بھڑکا سکتا تھا۔ اسی طرح اگرچہ عقاب گرم ہواؤں کو صرف اڑنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا، انسان آگ کو ایک سے زیادہ کئی مقاصد کے لیے کارآمد بنا سکتا تھا۔ سب سے اہم تو یہ تھا کہ آگ کی طاقت کو استعمال میں لانے کے لیے انسان کو اپنی شکل، حیت، ڈھانچے اور جسمانی طاقت وغیرہ کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک تنہا، لاغر اور کمزور عورت بھی 2 پتھروں کو رگڑ کر پورے جنگل کو چند گھنٹوں کے اندر جلا کر بھسم کر سکتی تھی۔ آگ کو زیر کرنے کا مطلب تھا اب نت نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔